سامعین گرامی، در حقیقت اگر غور کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دو چیزوں کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہی ہے. ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے عشق. عقل کے اپنے تقاضے ہیں، عشق کے اپنے قانون. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے عقل اور عشق کے متعلق 100 سے زیادہ اشعار فرماتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یا فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. کیونکہ عقل، اس سے مراد عقل حقیقی نہیں، مولوی کی عیاری، مولوی کی تیزی. جہاں عقل کا پرندہ تھک جاتا ہے وہاں سے عشق کی پرواز شروع ہوتی ہے. بسم اللہ. کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں جائز ہیں، عشق میں حرام ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عشق میں جائز ہیں اور عقل کی سمجھ میں نہیں آتی. میں نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عقل کی دنیا میں جان بچانا لائق تعریف ہے. اگر کوئی اپنی جان بچا لے تو عقل والے اس کی تعریف کرتے ہیں. عشق کی دنیا میں جان بچانا حرام ہے. اکثر بندوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے کیونکہ ان کی پرواز معرفت بلند ہے. جو میرے جیسے 2-4 پیچھے رہ گئے میں انہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. قبلہ مخدوم صاحب، ایک بندے نے اپنا قصہ سنایا. اسے کہا جی میں جا رہا تھا، سامنے ڈاکو آ گئے، میں نے چکر دیا، میں ان کی آنکھوں میں دھول جھول کر چکر دے کے نکل گیا. سارے کہیں گے واہ واہ واہ، تو بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، ڈاکوؤں کو چکر دے کے جان بچا کے آ گیا. کیا اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ. لیکن ایک فوجی قصہ سنا رہا تھا کہ میں بارڈر پہ کھڑا تھا، ادھر سے انڈیا کی فوج آئی، میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور میں بھاگ گیا. جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا، جان بچا کر یہ بھی بھاگا. صابر کو مولا آپ کو سلامت. جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا، جان بچا کر یہ بھی بھاگا ہے. لیکن جو پہلا بھاگا تھا اس کی لوگ تعریف کریں گے، دوسرے پہ لوگ لعنت بھیجیں گے. کیونکہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے، آپ جتنا مرضی رعایت کر لیں لعنتی ہوتا ہے. تو جو پاکستان کے بارڈر سے بھاگے وہ تو لعنتی ہے، اور جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے نہایت پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرمائیں.
قبلہ مخدوم غوث شاہی یہ فکرہ صابر صاحب قبلہ آپ حضرات تشریف نہ ہوتے فرما ہوتے تو میں یہ فکرہ نہ کہتا ہوں، میں پھر بدل کے یہ فکرہ کہتا ہوں۔ سردار صاحب عقل کی دنیا میں قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت۔ اگر عقل تکڑی لگائے اور کسی چیز کی قیمتیں مقرر کرے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے عقل والوں کے نزدیک اس کا نام ہے حکومت۔ اس کی خاطر بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکالی، اس کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اس کی خاطر لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا۔ سردار اختر صاحب جن کا تاریخ سے تعلق ہے، میں سنی شیعہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقل والوں کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے حکومت، اور عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز ہے حکومت۔ عقل میں تولو تو حکومت کی قیمت ہی کوئی نہیں، عشق میں تولو تو پھر بھی کوئی قیمت نہیں۔ ایک مسکراہٹ کے بدلے بھی حکومت گئی ہے۔ کوئی دور کی تاریخ نہیں، میں برطانیہ کی تاریخ سے جو حضرات واقف ہیں، جب سلطنت برطانیہ میں سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا تو موجودہ ملکہ کے چچا نے ایک مسکراہٹ کے بدلے حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دی اور چھوڑ کے چلا گیا پورا محل۔ تشریح کا وقت نہیں، نہ یہ مقام ہے کہ اس واقعے کی تشریح کی جائے، مقصد ہے اشارہ کرنا۔ عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے۔ بسم اللہ، جسے سمجھ آئے زبان سے بولنا، سر نہیں ہلانا۔ ہمارے مذہب میں سر ہلانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے۔ بات سمجھ آئے تو زبان سے بولنا۔ اگر بسم اللہ، امام حسین آپ کو سلامت ہے، عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کسی مولوی سے پوچھنے جاتا تو کوئی مولوی ابراہیم کو اجازت نہ دیتا کہ تو چھری سے بیٹے کا خون نکال، کیونکہ چھری اور خون کا مسئلہ مولوی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ کیونکہ مولوی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ چھری کیا ہے، خون کیا۔ اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو نبیوں جیسا سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے تو دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی۔ اگر ابراہیم فتویٰ پوچھنے جاتا میں بیٹے کو ذبح کر دوں تو اس دور کے مولوی بھی اسی دور کے مولویوں کی طرح تھے۔ عقل میں یہ جائز نہیں۔ عقل کہتی ہے بیٹا بڑی قیمتی چیز ہے، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ عشق میں جائز تھا۔ ابراہیم منزل عشق میں تھا، اس لیے اس نے بیٹا لٹایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ لیکن کچھ بے وقوف سمجھتے ہیں، دیکھیے عقل ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کی دنیا میں بسم اللہ، کوئی سوال کر نہیں میرا بچہ، تشریف رکھ۔ اسلام نال ایو گڑبڑ تھی ہے، بندے پیچھے آئیں تے اگو آ بیٹھن۔ ہوں میں بندے دسے سا جڑے یال ہی نہیں پیا تھے۔
والا ساتھ ہے یا علی کیوں نہیں آقا یا علی آقا کا سامعین گرامی قدر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی عقل ہی نہیں کہتی کہ کچھ دو عقل ہمیشہ لینے پہ راضی ہے تو سنو سی بھئی ایک مولوی ڈوب گیا بیچارہ فلڈ وہ ڈوبا کیوں بندہ کو آدھر یا مولوی صاحب ہاتھ اڑا کر رہے ہوں ہاتھ نہ دیتا وہاں کے بچہ آمنا بھی تو کہا کہ ہاتھ گھنو مولوی صاحب ڈیمن دی گال ہے تم ہاتھ دیتا نہیں توجہ ہے یہ نہیں عقل کہتی ہے کہ لو عشق کہتا ہے کہ دو ابھی میں اپنے مضمون کی بنیادوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوئے ہوئے لوگ ذرا جاگ جائیں تو میں فکر عرض کروں سامعین گرامی قدر عقل نماز ہے بے وقوف پر نماز نہیں عقل روزہ ہے بے وقوف پر روزہ نہیں عقل حج ہے بے وقوف پر حج نہیں اس بے وقوف کا کیا حج جو پھرتا رہے اور پتہ نہ چلے کہ گھر کس کا ہے اس بے وقوف کا کیا حج تو شریعت ساری کی ساری ہے عقل والوں کے لیے لہذا یہ عقل مند جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں حج کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں گھر دے دے زر دے دے اولاد دے دے رزق دے دے دولت دے دے زمینیں دے دے جائیدادیں دے دے ہیرے دے دے جواہرات دے دے بیٹے دے دے گھر دے دے یہ عقل ہے اور عشق کیا ہوتا ہے گھر بھی تیرا یار بھی تیرا اولاد بھی تیری میں بھی تیرا اچھا یہ دینے والے خالی دو آئے ایک ابراہیم ایک حسین ایک ابراہیم ایک حسین دونوں نے قربانی دی ان میں افضل کون ہے خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی تھک کے نہیں زبان سے بولنا جس کا ایمان اجازت دے تو بولنا اجازت نہ دے تو چپ رہنا جس بندے تک میری آواز جا رہی ہے جس بندے کے ایمان میں جس کے ضمیر میں میرے فکریں شامل ہو وہ میرے ساتھ بولے گا جس کا ضمیر نہ ہو بے شک چپ رہے خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں ابراہیم کون ہے جو اللہ سے کہتے ہیں پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا آواز لم تؤمنو تجھے ایمان نہیں ہے کہ یطمئن قلبی ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں وہ بندہ سر اٹھائے جسے حسین کی رعیت ہونے میں فخر ہے ابراہیم کے پاس ایمان ہے اطمینان چاہتا ہے جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہو ابراہیم ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ ہو حسین ابن علی
پڑھ رہا ہوں اور دعوے داران علم کو دعوت دیتا ہوں. پہلے سوال پوچھتا ہوں پورے مجمع سے, ہر بندہ اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دے. منور بھائی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ کتنا اوکھا سوال ہے. میں کہ مولوی نے نہیں پوچھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی نماز پڑھتے تھے؟ نبی نے شرما دے کیوں پڑھتے تھے. اب آئیے قرآن کی آیت سنیے. ابراہیم فرماتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ, خدایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. پوری کائنات کے ہر مولوی کو چیلنج ہے, یا تو ابراہیم کی کوئی نماز چھوٹتی ہوئی دکھا, یا اس دعا کا مطلب سمجھا. نمازی ہو کہ اللہ سے کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ. جب تک قرآن میں یہ آیت ہے مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. پڑھنے والی نماز اور ہے, قائم کرنے والی اور. یہ جو نماز پڑھنے والی ہے یہ اور ہے, اور جو قائم کرنے والی ہے وہ اور ہے. تیری سمجھ میں پڑھنے والی آئی ہے, تیری سمجھ میں قائم کرنے والی نہیں آئی. غدیر کے منبر پر پڑھنے والی نہیں تھی, قائم کرنے والی نماز کا. خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ. حسین کون؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھا دیا. جس کا مقابلہ خلیل نہ کر سکے. امام حسین کی قسم نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں نہ اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں. عقیدہ بکاؤ مال نہیں, اور یہ ابا جی کی وراثت سے بھی نہیں ملتا, ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. اسرائیل کی زمان سے پوچھ, امام حسین تیری زندگی کرے. آل محمد اس ربائی پہ خوش ہونے والوں کو سلامت رکھے, جلنے والوں کو مزید جلائے. اسرائیل کے خفیہ نمائندے موت کا وقت معین ہے, علی کی اولاد کے فضائل کیوں چھپاؤں. انٹرنیشنل سازشوں کے ذریعے تمہارے عقیدے کو چوری کرنا چاہتے ہیں. اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ, لیکن فکرہ پھر کہنا چاہتا ہوں, اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ, لیکن اس کے لیے جو اپنی اولاد کو اپنی سمجھتا ہو. سردار صاحب جسے یقین ہوگا کہ میری ہے وہ تو لوریوں میں علی ولی اللہ پڑھائے گا.
کوئی نہیں. یہ ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت پورے ملک میں شور مچاتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر خون نکالنا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا قیمتی خون زمین پہ گر جاتا ہے. اچھا جی پھر کیا کریں؟ اور کہا جی امام حسین کے نام پہ بلڈ بینک میں دے دو. بوتلوں کے ذریعے دیتی تو نہ بیٹا بلڈ بینک میں خون دے دو امام حسین کے نام پر. امام حسین زیادہ خوش ہوں گے کہ خون دیتے میرے نا تے دیتے چنگی جات لائز. ایک مولوی یہ تقریر کر رہا تھا، میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب محرم بعد میں آئے گا، قربانی پہلے آ رہی ہے، پہلے بکروں والے پیسے یتیموں کو جمع کراؤ. یہ جو حج پہ 1.5 2 2.5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اس کی یہی مسجد بنوا دے. یہ جو ڈاکو اٹھتا ہے وہ یا علی پہ حملہ کرتا ہے یا علی کی اولاد پر. شہید محسن نقوی کو کروڑوں سلام ہو. سید کہہ گیا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. تیری پورے سال کی سازشیں رنگ برنگے رومالوں کے ذریعے. عقیدہ تو میں ہاسیا سے رومال ہی ہو جائیں گے ان کی دن سرائے کیے جاتے ہیں منجھی منجھی نہیں بہنی ہونی. جو تیرا حملہ ہے وہ ماتم پر ہے، پہلے حج رکواؤ. جی قمیض اتار کے ماتم کرتے ہیں، حاجیوں کو باندھ پکڑ. ایک مولوی مجھے کہنے لگا کیا بے غیرتی ہے، جلوسوں میں مرد اور عورت شیعوں کے کٹھے پھرتے ہیں. میں نے کہا اگر مرد اور عورت کا کٹھے عبادت کرنا بے غیرتی ہے تو پہلے یہ بے غیرتی حج سے ختم کروا. تھک کے چپ کرائے کہیں کو ڈوکھ لگے تو میں کوئی تھائی نہ سے سی. تو کسی کو کسی قسم کے کوئی شک کا ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو، میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. میں شکیفے کی طرح کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، غدیر کی طرح میدان میں گفتگو کر رہا ہوں. اب آج جب گرمی زیادہ لگتی ہے نا جی بندہ تھک جاتا ہے. شروع میں احرام ہوتا ہے جی بالکل نیا، بالکل یہ شروع چل اس وقت بڑا تسلی ہے. جو ٹرتے رہے تے جڑے ویلے آئی 3 شیطانوں کو وٹے مارن دی واری. وہ ڈھیر بندے ہی ہونا تے جے کو ہوش ہوئے تھوڑا جی او وال ہی ہوندے. یہ کوئی کونج کے رکھے نہ مت گھوگا ونے راشد. کئی بندے کی بلا مخدوم صاحب وٹے مرے نے کھڑے ہونے تے کئی آندے ڈھیڈے چاندے ڈھیر جوش. بالخصوص میں ایک پٹھان کو ڈٹھا ان کھیڑی لہا گی دے
یہ شیطانہ کو کٹا بھجے ہی صحیح دیا کہ نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے یہ کو نہیں میں چھوڑا۔ ایک پٹھان بہن لڑے کھڑا ہوں آگیا سا وٹے مرے نے کھڑے ہیں، پاکستان کا ایٹم بم کب کام آئے گا؟ اگر بم ہے تو لے آؤ۔ تین شیطان، بس گفتگو میری تمام ہو گئی سامعین گرامی قدر۔ تین شیطان، بڑا چھوٹا وچکار لا، تین اے بنے ٹھیک ہے بھائی آ جائیں، میں فکر عرض کروں ابراہیم میں اور حسین کی قربانی میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ قبلہ۔ بعض بندوں کا خیال ہے کہ ابراہیم نے 33 نمبر لیے، یہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ 100% کامیاب ہو گیا۔ آیت کے مقابلے پر کائنات کی کوئی تقریر بے اثر ہے۔ قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ 100% کامیاب ہو گیا۔ 33 نمبر نہیں لیے اسے، 100 میں سے 100 نمبر لیے، لیکن امتحان پرائمری لیول کا تھا۔ امتحان بچپنے والا تھا، کیونکہ شریعت کے بچپن کا نام ہے ابراہیم، شریعت کی جوانی کا نام ہے حسین۔ میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مخدوم شاہ قبلہ، چھوٹا بچہ کپڑے پہن کے آتا ہے، چھوٹا بچہ سیج اس کا ہمارے ساتھ ملتا تو نہیں، وہ چھوٹا بچہ ہے تو کیا دیں، واہ بھائی واہ بڑے سونے کپڑے ہیں، بچہ بھی خوش تھی میں کو دے چاہ، میں دے چاہ، مجھے دے دے، آپ کو تو پورے نہیں آتے، پھر مانگے کیوں؟ مانگے کیوں؟ مانگے کیوں؟ آپ بچے کو چیک کر رہے ہیں کہ سخی ہے کہ بخیل۔ زندہ باد، سخی ہے کہ بخیل۔ چلو جنہوں کو یہ مثال سمجھ نہیں آئی، تیرے واسطے میرا عزیز مت تو بول پویں، تبدیل کرنا۔ بچہ ٹافی کھا رہا تھا، اچھا کہ مکت دے، اب بچہ دو کام کرے یا این کرے ٹھیک ہے، یا اگر منگن والا شریف ہے سردار اختر صاحب، وہ ہاتھ کو پکڑ کے ولدہ ٹافی ہوں دے منہ چپے سے، کیونکہ بچے کا امتحان ہو رہا ہے۔ ابراہیم کے سارے امتحان بالکل ایسے تھے، پہلے اللہ مانگتا تھا، یہ دینے پہ تیار ہو جاتا تھا، اللہ فرماتا تھا رکھ ابراہیم رکھ۔ پہلے امتحان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میدان میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہے تھے، ایک خوبصورت نوجوان آیا، اسے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، ذکر اتنا اچھا لگا، واہ واہ کرتا ابراہیم دوڑا، واہ واہ کتنا اچھا ذکر کرتا ہے تو میرے اللہ کا۔ ایک دفعہ پھر کہہ دے آدھی بکریاں تیری، اسے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پیاری آواز ہے تیری، ایک دفعہ پھر کہہ دے باقی آدھی بکریاں بھی تیری، اسے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کے پاس بکریاں ختم ہو گئی، سر سے امامہ اتارا، ابا اتاری، عصا اٹھایا، انگوٹھی اتاری، نالین اتارے،
فرماتے ایک مرتبہ پھر کہہ دے سارا سامان اٹھا کے لے جاؤ. اس کی آواز ہے شبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح. 2 ٹکے کا نالائق مقصر جسے امام حسین پر 1 روپیہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں، وہ اتنے بڑے جلسے ہوتے دیکھ کر علیحدہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے بھونکتا ہے جی اتنا خرچ کر دیتے ہیں، ذاکروں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں جی، اتنی دیگیں چڑھا دیتے ہیں. میں تجھے ذکر کی نیاز دکھاؤں، اس سے بڑی نیاز کبھی کائنات میں کسی نے دی ہو تو کائنات میں ثابت کر. ابراہیم نے ساری بکریاں دے دی، امامہ دے دیا، انگوٹھی دے دی، سب کچھ دینے کے بعد خلیل کے پاس رہا کچھ نہیں، لیکن دل کر رہا تھا کہ وال پر مسکرا کے کہتے تجھے بکریوں کی خدمت کے لیے نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی. شرم کر کے نہیں زبان سے بولو، جسے آواز اللہ نے عطا فرمائی ہے حیران ہو کے نہیں، حمایت حق میں بولا کرو. اس کی آواز ہے ایک مرتبہ پھر پڑھ. کائنات کے مکشروں سے پوچھ کوئی ایک بانی دکھا جو نیاز بن کے خود ساتھ چل پڑے، جسے جس کا ذکر اچھا لگے اس میں خرچ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جوان نے پڑھا، پڑھنے کے بعد چلنے لگا. ابراہیم نے فرمایا چل میں تیرا نوکر، تو میرا آقا. اس کا امامہ بھی تیرا، انگوٹھی بھی رکھ، عصا بھی رکھ، نالین بھی رکھ، بکریاں بھی رکھ. تو پاس ہو گیا ہے، میں جبرائیل ہوں. بشری حالت میں جبریل کا نور تو ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچان سکا، اندھے ملا سے علی کا نور کیسے پہچانا تھا؟